گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور سید کہلائے، سید الاولین والآخرین۔ ہر نبی فصاحت و بلاغت کے انتہا کو پہنچا ہوتا، ہر نبی اپنی امت کے لیے انتہائی دل میں غم رکھنے والا، بہت مہربان ہوتا ہے، ہر نبی۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی رحمت للعالمین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف نیکیاں ہی نہیں بتائی، صرف برائی ہی نہیں بتایا، بلکہ شیطان جس راستے سے انسان کو بہکاتا ہے وہ ایک سوراخ بھی بتایا کہ شیطان یوں بہکاتا ہے، یوں بہکاتا ہے، یوں بہکاتا ہے۔ اور ایک بہترین اور اچھا ڈاکٹر اور حکیم جہاں دوائی بتاتا ہے، دوائی سے زیادہ پرہیز، یہ چیزیں آپ کو نقصان دیتی۔ بلڈ پریشر کا مریض اگر ایک کی بجائے دو گولیاں کھائے، ایک ٹائم کی بجائے 2-3 ٹائم کھا لے، لیکن پرہیز بالکل نہ کریں، نمک پر نمک کھایا جائے، مرغن غذائیں کھاتا جائے، تو ان دوائیوں کا کیا اثر ہوگا؟ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سوراخ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جہاں سے شیطان اس مسلمان کا، انسان کا جو ہے وہ پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ایک چیزیں بتائیں۔ من جملہ ان میں سے یہاں میں نے ایک آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث تھوڑی سی لمبی سی ہے، لیکن میں نے اس کے شروع کے صرف 2 جملے آپ کے سامنے پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ میں نے جا کر درخواست کی، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما لے، کوئی وصیت فرما لے۔ کسی اللہ والے کے پاس انسان جائے تو ہم لوگ تو پہلے تو جاتے ہی نہیں نا، اللہ والوں کے پاس جاتے ہی نہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کل کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، آج کل کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا، اور بیٹے کی نوکری کے لیے دعا فرما لیں۔ ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے، اس کے لیے بھی دعا، لیکن سب سے اہم چیز تو اپنے ایمان کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ یا اللہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر، کلمے پر نصیب فرمائے، یہ اصل چیزیں ہیں۔ اور ساتھ ٹھیک ہے دنیا بھی مانگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں چیزیں ہیں، لیکن ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسی کو بنایا ہوا ہے۔ تو صحابی جا کر رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمایا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ تھا، علیک باتقاء اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ آگے تفصیل اصل جو چھوٹا سا جملہ ہے وہ ہے، لیکن سب سے پہلے تقوی کا اس لیے ذکر ہے، نیکی میں وزن جو آتا ہے وہ اخلاص اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ قیامت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں سے کس کے اعمال زیادہ ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ گنتی بھی ہوگی، لیکن یہ چیز اچھا ہے۔ میں نے یہاں اس ممبر سے بارہا کہا ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، ایک بس، اور عمرے صرف 3 کی ہیں۔ چوتھا عمرہ جو سب سے پہلا آپ گئے تھے، اس کی نوبت نہیں آئی، حدیبیہ سے واپس آ گئے، تو آپ نے زندگی میں صرف کتنے عمرے ادا کیے؟ 3۔
اب ہماری مجلس میں یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے 1 2 نہیں کئی حج کیے ہوئے، عمرے 1 نہیں کئی سارے کیے ہوئے، تو گنتی میں تو امتی بھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وزن میں پوری امت کے سارے حج جمع کرو، سارے نمازیں سب کچھ جمع کرو، نبی کا 1 دفعہ سبحان اللہ اور 1 دفعہ الحمد اس کا وقت اس باری ہے۔ اتنا بڑا جو ہے پورا ٹرک لوڈ لے کے جا رہے ہیں، اینٹوں کا ٹرک لوڈ اینٹیں ہیں، اتنا پورے جو ہے ٹنوں کے حساب سے وزن ہے ٹرک کا، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا اتنا وزن کا ہوتا ہے یاقوت ہے، اتنا چھوٹا وزن کا جو ہے موتی ہے، اس کی قیمت وہ کروڑوں میں ہے، وہ جو چند ہزار کا ہے۔ تو وزن کی بات ہوتی ہے۔